جب حالت یہ ہے کہ جج صاحبان خود خط لکھ کے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اطہر من اللہ صاحب جو ہے آج وہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا, تو اس سے تو کوئی کانفیڈنس نہیں ملتا عوام کو, عام بندے کو یہ نظام انصاف میں, اور کہاں پہ پھر یہ فیلئر ہے کہ چیزیں یہاں تک پہنچیں. دیکھیے یہ جو لڑائی ہے نا, یہ وہ جیسے فرمایا کہ وہ دیکھیں ان سب نے ایک حلف لیا ہوا ہے آئین کے دفاع کے لیے, اس کو پریزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ. کون سا ادارہ جس نے حلف لیا ہوا ہے آئین کے تحت وہ اپنے پریزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ جو یہاں جج کہتے ہیں جا کے کہ ہم یہ جو آئینی بینچ بنی ہے وہ ول آف دی پارلیمنٹ کے تحت بنی. کون سی پارلیمنٹ؟ فارم 47 کی پارلیمنٹ کی ول کے حساب سے. دیکھیے جہاں مقصد ہو پاور, اور ساری پاور اپنے پاس اپنے ہاتھوں میں لے لینا اور اس کو بے دریغ استعمال کرنا اپنے فائدے کے لیے, تو وہاں کس انصاف کی بات؟ یہ جو حافظ صاحب نے ابھی رولز بنائے ہیں بہت اچھے رولز ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ تروائی ہونی چاہیے, لیکن کس عدالت میں اگر لاگو بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا وہ جج آزاد ہیں, یا جو بینچز بن رہی ہے وہ آزاد فیصلے کر رہی ہیں یا کریں گے؟ دیکھیے مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ میرا اور آپ کا لٹیگیشن جو ہوتا ہے سرکار کے خلاف ہوتا ہے, جو پٹیشنز ہوتی ہیں ان کے حساب سے ان کی مرضی کے ججز کی بینچز بنی ہوئی ہیں, ان کے سامنے کیسز لگ رہے ہیں, ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. تو دیکھیے نا, مطلب ایک سسٹم کو جب آپ نے یرغمال بنا لیا اور یہ یرغمال جب یہ سسٹم ہو گیا تو اس میں کیا انصاف کیے؟ کچھ ججز ہیں جو انصاف اور آئین و قانون کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ کیا ان کے سامنے وہ کیس لگیں گے جس کے اندر اتنے سیریس ایشو ہوں گے؟ نہیں لگیں گے. کیا اطہر من اللہ صاحب اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ ہیں؟ نہیں ہے. کیا محسن اختر کیانی صاحب, جسٹس محسن اختر بینچ کا حصہ ہیں؟ نہیں ہے. تو یہ جب تک یہ لوگ ایسے ججوں کا آپ نے سینئر 3 ججز جو ہے سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ نہیں ہے, تو یہ اس طرح سے جب آپ بینچز بن جائیں گی, پہلے بڑی شکایت ہوتی تھی فل کورٹ ہونا چاہیے سینئر ججز. سر زبیری صاحب آپ خود سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں, اور اس میں سر کچھ بلیم آپ لوگوں کو بھی تو لینا پڑے گا نا. اب ججز جب دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. جب عطا بندیال صاحب کے فیصلے آ رہے تھے تو اطہر من اللہ صاحب بینچ سے اٹھ کے بھی چلے جاتے تھے. تو دیکھیں میں اسی پہ آ رہا تھا, میں ایک پروگرام میں تھا, میں نے یہی کہا کہ کاش جو آج یہ باتیں کی تھی اس وقت بھی کر لیتے. اس ایک سہولت کار چیف جسٹس کے ساتھ, جو اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے, ان کے ساتھ انفارچونیٹلی مس گائیڈ ہوئے, کچھ ہوا. اب دیکھیے بالکل آپ کچھ باتیں تھیں کہ جی وہ خود بینچز مرضی کے بناتے تھے یا جو بھی کرتے تھے. میں نے کئی دفعہ کہا کہ فل کورٹ بنا دیں, ٹھیک ہے کر لیں, لیکن جس طرح سے سپریم کورٹ پہ چڑھ کے پھر الگ سے نوٹ آ جانا, یہ ساری چیز جوڈیشری میں آپس میں جو لڑائی ہے اس نے کیا. اب دیکھیے سب سے بڑا امپورٹنٹ اس وقت کون سا کیس تھا کہ الیکشن 90 دن میں ہو جائے, کہ آپ نے ایک سپریم کورٹ نے رائٹ اور رانگ کیا غلط بات کی تھی سپریم کورٹ میں کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائے. آپ اٹھ کے چلے گئے دوسری سائڈوں پہ, آپ لوگ ہو گئے اور آپ نے کورٹ کے اس طرح سے ڈویژن ہو گیا کورٹ کے اندر, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا آرڈر. پھر آپ دیکھیے کہ پچھلے سال جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا 14 جولائی کا, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, لیکن اس کے خلاف جو فیصلہ آیا اس کا ریویو آیا وہ 1 منٹ میں امپلیمنٹ ہو گیا. کیونکہ یہاں پہ ہائبرڈ سسٹم جو ہے وہ جو فیصلے کو چاہے گا وہ امپلیمنٹ ہوگا. آج کوئی فیصلہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ان کے خلاف کر دے, یہ جو ہائبرڈ سسٹم کے خلاف, میں شرط یہ آپ سے کہتا ہوں کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا سر. ٹھیک.